بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بل گیٹس کی حالیہ میں ایک ویڈیو ہمارے پاس منظر عام پر آئی ہے اور اس میں بل گیٹ جو ہیں وہ ایک خدائی جین کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر ایک کالم بھی لکھا گیا جس پر کہا گیا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ بات کرتا ہے کہ ہم خدائی جین نکال لیں گے مسلمانوں کے اندر سے، خاص طور پر جو ہمیں آبسٹیکلز جو رکاوٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں، یعنی کہ افغانستان میں بھی جس کی وجہ سے جنگ ہارے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بھی ہمیں جس حالات کا سامنا ہے، اگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے مسلمانوں سے دماغ سے خدائی جین نکال لیں گے۔ اور اس پہ وہ ڈیمانسٹریشن دیتا ہے، ایک پریزنٹیشن دیتا ہے، ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں دلچسپی دکھا رہا ہے اور اس کی ویڈیو کو کہا جاتا ہے کہ لیک ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو لیک ویڈیو ایسے ویڈیو ہوتی ہے، وہ پراپر جو ہے وہ بنی شوٹ کی ویڈیو ہے، جبکہ پریزنٹیشن آتی ہے تو پریزنٹیشن پوری اسکرین پہ بھی آتی ہے ریکارڈنگ والی، اور جب وہ بات کریں تو ان کی طرف بھی ریکارڈنگ جاتی ہے، تو پوری پراپر ایسے جیسے ریکارڈنگ بالکل فٹ کر کے بنا کے نا پھر اس کے بعد دی گئی ہے۔ اور اگر وہ اتنے ہی تھے کرنے کے لیے تو کیا وہ ویڈیو لیک ہونے دیتے؟ اور ویڈیو لیک ہونے کے بعد کیا وہ انٹرنیٹ پہ چلنے دیتے؟ وہ تو خود انٹرنیٹ کا ایکسپرٹ ہے، وہ تو خود آئی ٹی کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ سوالات ہیں کچھ جو آتے ہیں۔ پھر دوسری طرف مذہبی لوگ جو ہیں اور جو کالم نگاروں نے کالم لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کو سپریڈ کرنا چاہیے اور مذہبی اور حکومتی اور علماء حلقوں تک اس کو پہنچانا چاہیے اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے کلمہ حق ادا کیا ہے، اگر آپ نے اسلام میں کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل ہوئے ہیں اور آپ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتے ہیں صرف ایک سائنس سے، تو میرا خیال ہے یہ آپ کے ایمان میں آلریڈی ایک کمزوری بن چکی ہوتی ہے۔ یہ آلریڈی ایمان کے آپ کے جانے کا اندیشہ اگر آپ اس بات پہ یقین رکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ صرف ایک ابھی تک ہائپوتھیسس ہے، وہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے جو آپ نے دیکھی ہو، وہ کسی اور نے پریکٹیکل کیا یا نہیں کیا وہ اس پہ چھوڑ دو۔ آپ نے، آپ کے سربراہوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے سرٹیفائیڈ سائنسدانوں نے ابھی تک اس پر کوئی پریکٹیکل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو ہم اگر ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں تو کیا یہ آلریڈی ہمارے ایمان کے جانے کا اندیشہ نہیں ہے کہ ہم آلریڈی ہمارا ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے یہ؟ اور سیکنڈ چیز یہ کہ اگر ہم ان کی یہ باتوں پر یقین کر لیتے ہیں تو ہم آلریڈی اپنے ایمان پر کوسچن مارک لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان یا اسلام میں اتنی گنجائش ہے کہ میڈیکل سائنس سے آپ کو مارے بغیر آپ کی زندگی بدلی جا سکے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں پاگل کر دیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پاگل نہیں کر رہے، ہم آپ کو جسٹ لائک کہ نارمل اینیمل بنا دیں گے، جس طرح انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پہ جیے گا کہ جو ہے نا کھاؤ پیو اور موج رہو، اور ہم اس دنیا میں صرف جو ہے وہ جینے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد 2 بچے پیدا کر کے اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اور یہ اس کا جینیٹک ہو جائے جس طرح جیسے کہ نارمل لبرلز ہوتے ہیں جو، اور اس طرح کر دیں گے ہم لوگوں کو۔ تو کیا آپ لوگ اگر اس بات پر ہم یقین کر لیتے ہیں تو ایسا پاسبل ہے؟ اور ابھی صرف ہائپوتھیسس ہے اور دینی باتوں کی بجائے ہم اس بات کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک دس از رانگ کہ اگر انہوں نے ایک پراپر ویڈیو شوٹ کر کے HD میں اور پراپر ایک بنا کے، لیک ویڈیو ایسے ہوتی ہیں، وہ تو موبائل سے ہوتی ہیں، کسی بندے نے لیک کر لی، جنہوں نے پراپر ویڈیو شوٹ کی انہوں نے ہی پراپر ویڈیو کو پبلش کیا اور ویڈیو کو پبلش کر کے اس سے مارکیٹ میں لائے۔ بہرحال میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے، اگر سچائی ہے نیورو سائنسز والے اس بات کو زیادہ بہتر جانیں گے، لیکن ابھی تک ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ صرف ایک ہائپوتھیسس ہے، ابھی اس میں پریکٹیکل بات کوئی نہیں ہے کہ پریکٹیکل کسی کو ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہو یا پریکٹیکل یہ پاسبل ہو۔ بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل ہونے کے پیچھے ہمیشہ ایک ہائپوتھیسس ہی رہی ہے پوری دنیا میں، لیکن ایک جھوٹ بولنے والے یہ مغربی میڈیا کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ ایسے بولتا ہے کہ آپ کو سچ سے بھی زیادہ سچ لگے، جو ہم نارمل زندگی میں سچائی بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ سچ لگے۔ اس کی ایک ٹیکنیکلٹی ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر معاملے میں آپ کے ساتھ سچ بولیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ہندو کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے تو آپ کے لیے سچ بول دیں گے پاکستان بالکل صحیح کہہ رہا ہے، واقعی انڈیا کی غلطی ہے، BBC یہ کہہ دے گا، CNN یہ کہہ دے گا، اور پھر اس کے بعد جب پراپر جنگ لگے گی اور جس میں اب ظاہر بات ہے غلط کہنے میں کسی کو کوئی نقصان تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ صرف کوئی سچا یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے،
اور سچائی جھوٹا ثابت ہونے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر انڈیا کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں BBC بالکل صحیح رپورٹنگ کرتا ہے, CNN بالکل صحیح رپورٹنگ کرتا ہے. اب جب جنگ لگی 65 کی اور یا 71 کی جب جنگ لگی اسپیسیفکلی, تو پھر ایسی رپورٹس شائع ہوئیں جو کہ بالکل حقائق کے منافی تھی, جو کہ پاک فوج پر لگنے والے غلط الزامات تھے, اور وہ BBC نے ہی رپورٹ کیے. اور وہ اس وجہ سے رپورٹ کی کیونکہ سب لوگوں کو اس پہ یقین آ گیا تھا. تو اینڈ میں اس نے ایسا جھوٹ بولا جو لوگ کہیں یار یہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے, ایک یہاں پہ آپ کی کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. تو ہمیں ان کی ہر طرح سے چال کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی چالیں چلتے ہیں, اور ہمیں انہیں پراپر ایک جو کہتے ہیں نا کہ لوہے کو لوہے کاٹتا ہے, تو لوہے کو لوہے کی طرح کاٹنا چاہیے. پر اس کا صحیح جو اس کی ہائپوتھیسس کی جو صحیح پریکٹیکلائزیشن اس میں کتنی ہے, پریکٹیکل باتیں کتنی ہیں اس میں حقیقت پر مبنی چیز کتنا مواد ہے اس پہ, تو وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہمیں نیورو سائنٹسٹ کی مدد درکار ہے. علماء کرام اس میں زیادہ اچھا ہمارا کر سکیں گے. وہ علماء کرام جو واقع علماء حق ہیں, وہ نہیں جو کم علم رکھتے ہیں اور یوٹیوب پر آ کر کرتے رہتے ہیں. وہ ایک طالب علم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, علماء کرام نہیں کہہ سکتے ہم ان کو. تو جو علماء حق ہیں, جو پراپر ہمارے علماء ہیں جن سے ہم نے دین سیکھا, ان سے بات کی جانی چاہیے, اور ان سے اس کے متعلق بات کی جانی چاہیے کہ کیا انسان کو پاگل کیے بغیر اس کا دین مذہب سائنسی طور پر بدلا جا سکتا ہے. اسلام اس کے بارے میں کوئی رکھتا ہے رائے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ بنے بنائے آپ شہادت میں آئیں گے. لیکن غازی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بے فکر رہیے کہ آپ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے, تمام دین پر حاوی ہے. وہ وہاں پر آیا جہاں پر سب سے زیادہ غفلت اور جہالت تھی, اور اس نے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی. تو اپنے دین پر بھروسہ رکھیے. آپ کا دین بہت طاقتور ہے اور کامل ہے اور حاوی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا اس دین پر ایمان بھی اتنا ہی کامل اور مکمل اور حاوی ہے؟ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.